الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل موضوع سے متعلق مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو سن کر اسے قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرغبت فرمائے. ماہ سفر المظفر کا یہ مقدس مہینہ جس میں بے شمار اولیاء اللہ کے اعراس آتے گئے، اہل بیت کے اعراس آتے گئے، اور اسی ماہ مقدسہ میں پاکستان کی لاہور کی سرزمین پر ایک عظیم الشان بزرگ دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو محو استراحت ہیں، ان کا عرس بھی اس ماہ کی 20 تاریخ کو آتا گیا جو گزشتہ روز گزری. اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ فرقدہ کا عرس مبارکہ اس ماہ مقدسہ کی 25 تاریخ کو آتا گئے، اور اسی ماہ مقدسہ میں ایک روایت کے مطابق نواسہ رسول سبط رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی گئے. بعض علماء نے لکھا کہ ربیع الاول کی ابتدا میں آپ کی شہادت ہوئی، اور بعض علماء نے لکھا کہ سفر المظفر کے آخری ایام میں 28 سفر المظفر کو آپ کی شہادت ہوئی. تو اس اعتبار سے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی اسی ماہ مقدسہ میں آتا گئے. ہم اہل سنت و جماعت بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ماننے والے، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہونے والی ہر ہستی کا ادب کرنے والے لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم گئے اور ناؤ گئے عطرت رسول اللہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو مثال بیان فرمائی، وہ فرمائی کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمائے کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح گئے، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور اپنے اہل بیت، اپنی اولاد اور اپنی عطرت کی جو مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل گئے، نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح گئے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوا اس کا بیڑا پار ہو گیا. تو ایک طرف کشتی نوح کی مثل اہل بیت ہیں، اور دوسری طرف آسمان دنیا کے چمکتے دمکتے ستارے صحابہ کرام علیہم رضوان گئے. اور جب انسان دریائی سفر کرے،
سمندری سفر کرے تو اسے کشتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اسے ہدایت پانے کے لیے، راہ راست پر چلنے کے لیے، سیدھی راہ پر چلنے کے لیے، منزل تک پہنچنے کے لیے ستاروں کی ہدایت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو ملاح یہ سفر کرتے ہیں وہ اس کی جانتے ہیں اشاروں کو کہ کس طرح انہوں نے سفر طے کرنا ہے، تو ستارے بھی ضروری ہیں، کشتی بھی ضروری ہے۔ تو اعلی حضرت نے فرمایا ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت صحابہ کے دامن کو بھی تھامے ہوئے گئے اور اہل بیت کے دامن کو بھی تھامے ہوئے ہیں۔ تو امام نے دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اہل سنت کا گئے بیڑا پار اصحاب حضور نجم گئے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اہل سنت کا بیڑا پار رہے گا، کیوں ہم صحابہ کے بھی ماننے والے، اہل بیت کے بھی ماننے والے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو درجات قرآن و سنت سے طے ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے طے ہو گئے، درجہ بدرجہ ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع فرمایا تھا، میدان عرفات میں حج کا خطبہ فرمایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو ہدایت پر رہو گے، چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری سنت، اور ایک روایت میں فرمایا ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری میری عطرت، میری اولاد، میرے اہل بیت ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دے گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا طریقہ، اپنی سنت، اپنی حدیث دے گئے، رسول کریم کے اہل بیت ہم میں آ گئے، رسول کریم کے صحابہ نے وہ قرآن اور حدیث ہم تک پہنچایا۔ اس لیے کہ اگر صحابہ نہ ہوتے تو قرآن و حدیث آج ہم تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ اولین تلامذہ رسول ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں، صحبت میں بیٹھ کر اکتساب فیض کیا گئے، قرآن کو بھی جمع کیا گئے، حدیث کو بھی جمع کیا گئے، پھر آگے والوں کے لیے ان کو بعین ہی جیسا نقل کیا ویسا چھوڑ کے گئے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو نہ قرآن ہم تک پہنچ سکتا تھا، نہ حدیث ہم تک پہنچ سکتی تھی۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا لیکن ذریعہ صحابہ کو بنا دیا، ذریعہ اہل بیت کو بنا دیا گیا، ان کے ذریعے قرآن و حدیث ہم تک پہنچے ہیں۔ تو جن کے ذریعے دین گھر تک پہنچا ہو ان پہ تبرہ کرنا، ان پہ تان کرنا، ان کو برا کہنا، یہ در حقیقت دین متین پر اعتراض کرنا ہے، یہ در حقیقت قرآن و سنت پر اعتراض کرنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن پہنچانے والے تو صحابہ اور اہل بیت ہیں، حدیث پہنچانے والے تو صحابہ اور اہل بیت ہیں، اور انہی دو چیزوں پر مدار ہدایت ہے۔ فرمایا حضور نے ان کو تھامے رکھو گے تو ہدایت ملے گی، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس کا مطلب ان کو تھامنا ہے تو صحابہ و اہل بیت کو تھامنا ہوگا، ورنہ گمراہی کا راستہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ اور گمراہی کہہ کر نہیں آتی، گمراہی کہہ کر نہیں آتی، انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور اس کو خبر نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر، شام کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر۔ اس وقت کرنا کیا ہے؟ فرمایا تمہیں جو ہدایت کے دو نمونے دے کر جا رہا ہوں، دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، دو بھاری احکامات دے کر جا رہا ہوں، ان کو تھامے رہنا ہے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اور جن کے ذریعے ہمیں ملی ہے وہ صحابہ و اہل بیت ہیں۔ تو ان کے دامن کو تھامے رکھے تو اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم گئے اور ناؤ گئے، عطرت رسول اللہ کی۔ تو صحابہ و اہل بیت کے دامن کو تھام لیا۔ انہی اہل بیت عزام میں سے ایک مقدس اور بزرگ و برتر ہستی امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی گئے۔ حضور کے بعد خلیفہ راشد، سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گئے، ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور ان کے بعد پانچویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ 6 ماہ تک آپ نے خلافت فرمائی، یہی ترتیب خلافت ہے۔ خلفائے اربعہ میں حضرت علی تک یہی ترتیب خلافت ہے، اور صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا یہی ترتیب افضلیت ہے۔ فرمایا کہ اسی ترتیب سے ان کی افضلیت ہے۔ پہلا نمبر صحابہ کرام علیہ رضوان میں، انبیاء کے بعد صحابہ میں سب سے افضل ترین ہستی
کس کا نمبر گئے؟ وہ نمبر گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو آج لوگ کہتے ہیں علی کا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر نہیں گئے، علی دا چوتھا نمبر گئے، صدیق دا پہلا نمبر، فاروق دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر اور علی دا چوتھا نمبر. اس ترتیب کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا. یہی ترتیب خلافت اور یہی ترتیب افضلیت ہے. اس ترتیب میں پانچویں خلیفہ راشد حضور کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ گئے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی. حضور علیہ السلام نے 10 ہجری میں پردہ فرمایا گئے اور 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت ہوئی گئے. تو بچپنا حضور کی گود میں گزرا گئے، حضور کی آغوش میں گزرا ہے. گویا کہ جب حضور نے پردہ فرمایا، بعض راویوں نے لکھا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ اس وقت 7 یا 7.5 سال تھی اور حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس 7.5 سالہ زندگی میں رسول کریم کی جو صحبت پائی، اہل بیت تو گئے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ میں بھی آپ کا شمار ہوتا ہے. بڑے بڑے صحابہ کبار میں آپ کا شمار ہوتا گئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی تو حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ گل کریم بھی حاضر تھے. رسول کریم علیہ السلام کی گود مبارکہ میں امام حسن کو دیا گیا. حضور علیہ السلام نے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا علی اس کا نام رکھو، تم باپ ہو، والد ہو، بیٹے کا نام رکھو. عرض کی یا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے ہوتے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں، آپ ہی اس کا نام تجویز فرمائیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بات ہے تو پھر اس کا نام اللہ پر چھوڑ دے. اس کا نام اللہ پر چھوڑتے گئے. اللہ رب العزت کی طرف سے جو پیغام آئے گا وہی نام اس کا تجویز ہوگا. جبریل امین سدرۃ مکین اللہ کا پیغام لے کر بدریہ وحی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نواسے کی ولادت پر، نواسے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش فرماتا ہے. اللہ رب العزت آپ کو مبارکباد پیش فرماتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اس شہزادے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام پر رکھو. شبر کا معنی عربی میں حسن بنتا ہے، اس کا نام حسن رکھ دیا جائے. شبر جو ہے وہ سریانی یا عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی عربی میں حسن بنتا ہے. حسنین کریمین کے نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں پر ہے. حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی گئے. حضرت ہارون علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا شبر، ایک کا شبیر. شبر شبیر، اسی لیے حسنین کریمین کو شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے. شبر و شبیر، شبر کا عربی میں ترجمہ کریں تو حسن بنتا ہے اور شبیر کا ترجمہ کریں تو حسین بنتا ہے. تو حسن اور حسین ان دونوں کے ناموں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نام رکھے. تو کسی کا نام باپ رکھتا گئے، کسی کا نام دادا رکھتا گئے، کسی کا نام ماں رکھتی گئے، کسی کا نام بڑے رکھتے گئے. یہ کتنی عظیم ہستی ہے جس کا نام رب رکھ رہا ہے. ان کا نام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، حسن نام رب کریم جل وعلا نے رکھا. تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کے 7ویں دن رسول کریم علیہ السلام نے عقیقہ فرمایا. عقیقہ سنت رسول گئے. ولادت کے 7ویں دن یہ مستحب گئے اور جو بچہ عقیقے کی عمر کو پہنچا گئے اور والد کے پاس استطاعت بھی ہے اس کو چاہیے کہ عقیقہ کرے. اگر عقیقہ نہیں کرتا تو وہ اس بچے کے حدیث میں آیا منافع فائدے حاصل نہیں کر سکے گا، یعنی اس بچے کی شفاعت سے محروم رہ سکتا ہے. لہذا عقیقے کی عمر کو پہنچا گئے اور والد استطاعت بھی رکھتا گئے. ایک یہ کہ والد کے پاس استطاعت نہیں ہے عقیقہ کرنے کی تو حرج نہیں ہے، تو وہ منافع حاصل کرے گا. لیکن استطاعت بھی تھی اور نہیں کیا تو پھر وہ اس بچے کے فائدے حاصل نہیں کر سکے گا. تو رسول کریم علیہ السلام نے 7ویں دن عقیقہ فرمایا اور آپ کے حسن مجتبی کے سر اقدس کے بال مونڈے گئے اور ان بالوں کو وزن کر کے اتنی چاندی رسول کریم نے صدقہ فرمائی. یہی سنت مبارکہ گئے، یہی عمل امت کو کرنا چاہیے. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا حافظہ کمال کا تھا. 7.5 سال آپ کی عمر گئے تقریباً جب حضور نے پردہ فرمایا اور اس سے پہلے حضور سے حدیثیں سنی ہے نا. تو 4 سال کی عمر میں حدیث سنی، 3 سال کی عمر میں حدیث سنی، 2 سال کی عمر میں حدیث سنی،
5 سال کی عمر میں حدیث سنی، اس عمر میں بچوں کو شعور نہیں ہوتا، لیکن امام حسن مجتبی کا حافظہ اتنا قوی تھا، رسول اللہ کے نواسے جو ہے، حضور کے لخت جگر تو ہیں، اتنا حافظہ قوی تھا کہ آج بھی کتب حدیث میں آپ کی وہ اس کم سنی کی عمر میں روایت کردہ ایک نہیں متعدد احادیث آج بھی موجود ہے۔ اتنا کمال کا حافظہ اللہ رب العزت جل وعلا نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ کی مشابہت کیسی تھی؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام سے سینے سے لے کر چہرے تک، سر تک مشابہت رکھتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے نچلے حصے میں حضور سے مشابہ تھے۔ حدیث میں آیا، راوی کہتے ہیں الحسن اشبہ رسول اللہ کی ما بین صدری للراس، کہتے ہیں حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر سر کا درمیانی حصہ، اس میں رسول کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے، چہرہ دیکھو تو مصطفیٰ کریم یاد آ جاتے تھے، مشابہ تھے۔ اور امام حسین کے متعلق فرمایا والحسین اشبہ النبی ما کان اسفل من ذلک، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نچلے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، یعنی چلتے تھے تو لگتا تھا اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں۔ وہ نچلے حصے میں حضور کے مشابہ اور یہ اوپری حصے میں حضور کے مشابہ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، چونکہ آپ کا بھی عرص مبارک کا مہینہ گئے، آپ جھوم کر اس حدیث کو قلم بند کرتے گئے، اپنے اشعار میں فرماتے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے۔ فرمایا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ پھر فرماتے ہیں صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، حضور کا چہرہ دیکھنا ہو تو ان دونوں کو ملا کر کھڑا کر دو، رسول اللہ کی مشابہت نظر آئے گی۔ فرماتے صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں، خط توأم میں لکھا گئے یہ دو برقع نور کا، خط توأم میں لکھا گئے یہ دو برقع نور کا۔ اور دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت مجدد اسلام، مجدد اہل سنت، امام اہل سنت فرماتے گئے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اس پر اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے، لیکن فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ موجود نہیں تھا، وہ پڑھتا نہیں تھا، وہ زمین پر پڑھتا نہیں تھا کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، تو معدوم نہ تھا یعنی وہ موجود نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں وہ کہاں نظر آتا تھا؟ اس کا عکس دیکھنا گئے، مصطفیٰ کا سایہ دیکھنا گئے، وہ نظر کہاں آتا تھا؟ فرماتے معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسن۔ جب حسن اور حسین کو ملا کر کہا جائے تو حسنین کہا جاتا ہے، حسن اور حسین کو ملا کر جب ہم بولیں تو کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ حسنین۔ تو کہتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں اور آدھے سے حسین۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہت سینے سے لے کر سر تک امام حسن مجتبی میں ہے، اس سے نچلے حصے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کے فضائل و کمال بے شمار گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کے راوی، وہ فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز گئے، اور آپ کے پہلو میں امام حسن تشریف فرمائے، منع تھے، کم سن تھے، حضور علیہ السلام خطبہ فرماتے تو حجرے سے نکل آتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور خطبہ فرما رہے منبر پر، اب حجرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبی شریف کے بائیں جانب ہے، یعنی اگر آپ قبلے کو کھڑے ہوں تو آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب، لیکن قبلے کو پیٹ کریں تو کہاں جائے گا؟ دائیں جانب آ جائے گا، تو اس طرف حجرہ آ جائے، اور حضور خطاب فرما رہے، حضور خطبہ فرما رہے گئے۔ حسن مجتبی حجرے سے نکل کر آئے، کم سن تھے، چلنا سیکھا تھا تو چلتے تھے گر جاتے تھے، چلتے تھے گر جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو گرتے دیکھا، ایک دم حضور ان کی طرف متوجہ ہوئے، پھر وہ تھوڑا اٹھے چلنے لگے، حضور گئے اور ان کو اٹھا کر لائے اور یہاں بٹھا لیا، اپنے پاس بٹھا لیا۔
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے ثابت کر دیا کہ خطبہ بھی ہے تو وہ حسن مجتبیٰ سے افضل نہیں، حسن میرا بیٹا آ رہا ہے تو پہلے وہ یہاں بیٹھے گا پھر خطبہ جاری ہوگا۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے ان کی فضیلت کا اظہار فرمایا۔ اب جب بٹھا لیا پہلو میں بٹھانے کے بعد حضور علیہ السلام خطبہ بھی دے رہے ہیں، یہاں نواز صاحب موجود ہے، حسن مجتبیٰ کبھی ان کی طرف متوجہ ہوتے، ان کو پیار کرتے، کبھی صحابہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، کبھی ان کی طرف بارہا ایسا ہوا کہ کبھی یہاں توجہ، کبھی سامنے سامعین صحابہ کرام علیہ رضوان کی توجہ، پھر توجہ کرتے کرتے حضور نے دوران خطبہ ہی ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے نا، بیٹا یہ سردار ہے، سردار صحابہ سے خطاب فرما رہا ہے، یہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور حضور کیا فرما رہے ہیں، ابنی ھذا سید، فرما سن لو یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور فرما لعل اللہ ان یصلح بین فئتین من المسلمین، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کے دو بڑے بڑے گروہوں میں صلح فرما دے گا، ان کو جمع فرما دے گا۔ تو حضور علیہ السلام نے بشارت کب دی؟ جب امام حسن مجتبیٰ بہت چھوٹے سے گئے، یہ بشارت تھی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہ ایک دوسرے کے دستوں قریباں ہوں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، اس طرف بھی مسلمان ہوں گے، اس طرف بھی مسلمان ہوں گے، لیکن یہ میرا بیٹا ایسا سردار گئے، اس وقت ایسی حکمت دکھائے گا کہ مسلمان لڑیں گے نہیں بلکہ صلح کر کے گلے مل جائیں گے۔ اور ایسا ہوا جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خلافت دی، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ تک خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین رہے۔ کتنے ماہ تک؟ 6 مہینے تک، 6 مہینے تک آپ امیر المؤمنین رہے، لیکن اس دور میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا کائنات کے درمیان جو معاملہ تھا، اس معاملے کی وجہ سے کچھ لوگوں میں انتشار پایا جاتا تھا، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت کو سمجھا۔ آپ جب حالانکہ خلیفہ بنے گئے تو 40,000 عرب نے آپ کے ہاتھ پر شہادت پر بیعت کر لی تھی۔ کس پر بیعت کر لی تھی؟ ایک تو پیری مریدی کی بیعت ہوتی ہے نا جو ہم لوگ کرتے ہیں، اس میں تو ہم پیر اس کی بات مانتے بھی ہیں، نہیں بھی مانتے، چھوڑ بھی دیتے۔ شہادت کی بیعت کا مطلب ہے وہ گردنیں دینے کو تیار تھے کہ آپ حکم فرمائیں، آپ کے حکم پر اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، تو وہ بالکل مرنے کے لیے تیار۔ 40,000 افراد نے، کتنے افراد نے؟ تو امام حسن چاہتے تو کسی سے بھی لڑوا دیتے، امام حسن چاہتے تو کہیں بھی جنگ چھیڑ دیتے، لیکن یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کی آغوش میں تربیت پانے والے شہزادے ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ انہیں معلوم تھا کہ امت میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا ہے، امت میں صلح پیدا کرنی ہے، تو اس موقع پر جب 40,000 افراد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جان دینے کو تیار ہیں، آپ جس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم صلح کریں گے، ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر سے کوئی جنگ نہیں کریں گے، ہم صلح کریں گے، اور میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں اور خلافت سپرد کرتا ہوں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 شرطوں پر آپ نے خلافت سپرد کی، جو بعض راویوں نے بیان، بعض نے سزائی شرائط بھی بیان فرمائی، تاریخ کی کتب میں موجود ہیں۔ 3 شرطوں پر، پہلی شرط اس میں سے یہ تھی کہ آپ کو ہم خلافت دے رہے گئے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ کے بعد کوئی خلیفہ ہوگا تو دوبارہ حسن مجتبیٰ ہوگا، خلافت دوبارہ ہم میں لوٹ کر آ جائے گی، اگر آپ پردہ کرتے ہیں دنیا سے جاتے گئے تو خلافت دوبارہ ہم میں لوٹ کر آئے گی۔ پہلی شرط یہ تھی، وہ تو بعد میں یزید قابض ہو گیا، ورنہ شرط کیا تھی؟ دوبارہ خلافت امام حسن مجتبیٰ کے پاس آنی تھی۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو معاملات لوگوں نے حضرت علی کی محبت میں کیے اور حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے خلاف رہے، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، ان کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس پر بھی حضرت امیر معاویہ راضی ہو گئے، پہلی شرط پر بھی راضی ہو گئے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے جتنے قرضے وہ آپ ادا کریں گے۔ کون ادا کریں گے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جتنے قرضے پھر وہ آپ نے دینے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بھی قبول ہے مجھے۔ 3 شرطیں انہوں نے قبول کی اور انہوں نے کہا کہ میں ان شرطوں کو تہہ دل سے تسلیم کرتا ہوں، جو آپ کا حکم ہو۔ امام حسن مجتبیٰ نے خلافت ان کے سپرد فرما دی اور خود مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ دارالحکومت کوفہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دارالحکومت کوفہ تھا۔ باقی
3 صحابہ کرام علیہ رضوان کے ادوار میں، صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں دارالحکومت دارالخلافہ مدینہ منورہ تھا، مدینہ منورہ کیپٹل تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند فتنوں کی سرکوبی کرنی تھی تو دارالحکومت کوفے کو بنایا تھا تاکہ وہاں بیٹھ کر ان کی سرکوبی کی جا سکے۔ تو دارالحکومت حضرت علی کے دور میں کوفہ تھا، تو امام حسن مصطفیٰ کے دور میں بھی وہی تھا۔ پھر آپ نے خلافت جب سپرد کر دی تو آپ تشریف لے گئے مدینہ منورہ اور ان شرائط پر خلافت ہو گئی۔ کسی شخص نے کہا کہ یہ تو آپ نے بڑا شرم کا کام کر دیا، اور یہ کہہ کر کہا کہ یا عار المسلمین، اے مسلمانوں کو شرم دلانے والے، مسلمان تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، یہ کیا کیا آپ نے خلافت سپرد کر دی؟ آپ نے فرمایا العار خیر من النار، فرمایا کہ عار نار سے بہتر گئے، یہ شرم جہنم سے بہتر گئے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹتا؟ حسن نے ایسی تربیت نہیں پائی گئے، تربیت گاہ رسول سے تربیت یہ ملی ہے کہ مسلمانوں کو ملانا ہے، کفار پر سخت پڑ جانا ہے، مسلمانوں سے سختی نہیں کرنی ہے۔ تو آپ نے خلافت ان کے حوالے کر دی، خلافت ان کے سپرد کر دی۔ تو یہ وہ بشارت تھی جو حضور نے بچپن میں ہی دے دی تھی۔ حضور تو جانتے نا کل کیا ہونے والا ہے، غیب کا علم رکھتے گئے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور بچپن میں فرما رہے ہیں، اور یہ واقعہ آپ کے جوانی کے بھی بعد رونما ہوتا گیا، آپ کی عمر 40 برس سے زائد گئے، اس وقت یہ واقعہ رونما ہوتا ہے۔ تو حضور کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، اور ساتھ میں اشارہ یہ بھی تھا، آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ تو سرداری کی وجہ بھی بتا دی تھی کہ یہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ کیا کروائے گا؟ صلح۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان کو جدا کر دے گا یا ان کو لڑوا دے، صلح صلح کروانے پر حضور ان کی تعریف کر رہے گئے۔ تو حضور پہلے ہی مورد تصدیق ضبط کر چکے تھے کہ حسن جو صلح کروائے گا ہماری رضا اس صلح میں کی ہے، اس صلح میں ہماری رضا۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، صحابی یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی کو کہا جاتا ہے، حضور کے دوست کو کہا جاتا ہے، اور جو اصطلاحی تعریف علماء نے بیان فرمایا وہ یہ گئے کہ صحابی اس شخص کو کہتے گئے جس نے حضور کی حیات ظاہری میں حالت ایمان میں حضور کو دیکھا یا حضور کی صحبت اٹھائی، کیونکہ بعض صحابہ نابینا بھی تھے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیکھا تو نہیں نا، صحبت تو اٹھائی، جس نے دیکھا یا حضور کی صحبت حالت ایمان میں اٹھائی، اور پھر اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، وہ بن گیا حضور کا صحابی۔ وہ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا بھائی سب بولو، کیا بن گیا؟ اب لاکھوں غوث مل جائیں اس کے قدموں کی دھول کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لاکھوں ابدال مل جائیں، قطب مل جائیں، اس کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کے صحابی کا درجہ بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا خیر القرون ثلاثۃ، فرمایا کہ 3 زمانے بہترین زمانے گئے، فرمایا ایک میرا زمانہ، ایک وہ زمانہ جو میرے زمانے سے ملا ہوا گئے، اور ایک وہ زمانہ جو اس زمانے سے ملا ہوا گئے۔ تو صحابہ و تابعین کا زمانہ خیر القرون گئے، وہ بہترین لوگ تھے، اور حضور کا صحابی عبادت سے نہیں بنتا، ولی تو عبادت سے بن جاتا ہے نا، اللہ کا قرب حاصل کرتے 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 درجہ ولایت پر سرفراز ہو جاتا ہے، لیکن کوئی ساری زندگی بھی عبادت کر لے وہ صحابی بن سکتا نہیں گئے۔ صحابی عبادت سے نہیں، رسول اللہ کی زیارت سے بنا کرتا ہے، حضور کی صحبت سے بنا کرتا ہے، چاہے اس کے نامہ اعمال میں ایک نماز نہ ہو، ایک روزہ نہ ہو۔ آپ کہیں کیسے؟ صحابی اور نماز نہ پڑھتا ہو، صحابی اور روزہ نہ رکھتا ہو، ایسے کہ اس کو نماز روزے کا ٹائم ہی نہ ملا ہو۔ حضور حالت جنگ میں تھے، ایک شخص آیا، عرض کیا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لاؤں، آپ کی طرف سے لڑوں، کیا ملے گا؟ کافر تھا، کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا جنت ملے گی۔ وہ کوئی چیز کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے وہ چیز پھینکی اور حضور پر ایمان لایا، لانے کے بعد جنگ میں لڑا، جام شہادت نوش کر گیا۔ کوئی نماز پڑھی، کوئی روزہ رکھا، کوئی حج گیا، کوئی نفلی عبادت، کوئی فرض عبادت، کچھ بھی نہیں، لیکن اب بڑے سے بڑا غوث بھی اس کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ رسول اللہ کا فیض پا کے ان کا صحابی بن چکا ہے، اور حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، حضور کا ہر صحابی جب قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے ان تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما لیا،
تو جن سے جنت کا وعدہ حضور نے فرما لیا، آپ 1400 سال بیٹھ کے ان کی خامیاں بتاؤ گے معاذ اللہ، آپ بتاؤ گے یہ ٹھیک تھا اور یہ غلط تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ ان بزرگوں کا نام لے سکیں، اپنی زبانوں سے ان کا نام لے سکیں، چاہے جائے کہ ہم ان کے مشاجرات میں بحث کریں کہ یہ حق پر تھا اور یہ نا حق تھا، یہ ایسا تھا یہ غلط تھا۔ وہ ان کے معاملات، جیسے والدین میں جب اختلاف ہو جائے، ماں باپ میں جب اختلاف ہو جائے، شرعاً اولاد کا حکم یہ وہ نیوٹرل بن جائے۔ نیوٹرل کا مطلب کیا ہے؟ نہ اس کا ساتھ دے نہ اس کا، بچائے ضرور، اگر ایک دوسرے پر ظلم کر رہا ہے تو ظلم سے بچائے ضرور، لیکن بے ادبی کسی کی نہیں کر سکتا، خلاف کسی کے نہیں جا سکتا۔ وہ اپنے آپ، کیونکہ یہ ماں گئے تو وہ باپ گئے، وہ باپ گئے تو یہ ماں گئے، تو دونوں کا ادب و احترام لازم گئے۔ تو بزرگوں کا معاملہ بھی ایسا گئے، خاکم بدہن، ان کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے ہم نے اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا۔ اسی لیے امیر اہل سنت نعرہ دیا، ہر صحابی نبی جنتی، زور سے بولو یار، ہر صحابی نبی جنتی، ہاتھ اٹھا کر بولو، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی۔ ان کے معاملات وہ جانے، وہ بڑے لوگ ہیں، ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ ہم تو نام ادب سے لیں گے صدیق اکبر کا بھی، نام ادب سے لیں گے حسن مجتبیٰ کا بھی، نام ادب سے لیں گے حضرت امیر معاویہ کا بھی، کیونکہ ہر صحابی نبی جنتی اللہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اللہ کے نبی معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ محفوظ عن الخطا ہیں، اہل بیت محفوظ عن الخطا۔ معصوم اور محفوظ میں تھوڑا سا ٹیکنیکل فرق ہے۔ معصوم وہ ہے جس سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا گئے، اللہ نے اس میں گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی کہ نہیں گئے، وہ معصوم گئے، نبی یا فرشتے معصوم گئے، دو مخلوقات معصوم گئے۔ اور محفوظ کا مطلب ہے گناہ کر تو سکتے ہیں، اللہ ان کو محفوظ فرما دیتا ہے، اللہ انہیں محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور بتقاضا بشریت اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو اللہ ان کی خطا پر ان کو قائم نہیں رہنے دیتا، بلکہ موت سے پہلے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے محفوظ کا معنی۔ تو وہ محفوظ عن الخطا، ان سے جو کچھ ہوا اللہ جانتا گئے، وہ خود جانتے ہیں، اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو چاہے ان کا رب فیصلہ فرمائے، اور فیصلہ ان کا رب فرما چکا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کیا کر کہ ہم نے تمام صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا، بھلائی کا وعدہ فرما لیا گیا، لہذا ان کے مشاجرات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں گئے۔ ہم نے ہر اہل بیت کے فرد کا ادب کرنا گئے اور ہر صحابی رسول کا ادب کرنا گئے۔ ہم تو ویسے ہی ادب والے لوگ ہیں، اہل سنت اہل محبت، اہل سنت اہل محبت۔ ہم تو اللہ کے نبیوں کا بھی ادب کرتے گئے، اللہ کے رسول کے صحابہ کا بھی ادب کرتے گئے، اہل بیت کا بھی ادب کرتے گئے، اولیاء کرام کا بھی ادب کرتے ہیں۔ بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں ولی سے اس چیز کو نسبت ہے، اس چیز کا بھی ادب کرتے ہیں۔ تو ہم تو ادب والے لوگ ہیں، ہم نے ان معاملات میں نہیں پڑھنا ہے، لہذا ادب صحابہ کرام کا بھی ہوگا، اہل بیت عظام کا بھی ہوگا۔ تو امام حسن مجتبیٰ کو جو بشارت حضور نے دی تھی، وہ بشارت کب پوری ہوئی؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی صلح کر لی۔ اور حضور نے فرمایا کیا تھا؟ قابل غور جملہ ہے، آپ کی توجہ چاہیے۔ حضور نے فرمایا تھا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، یہ میرا جو شہزادہ گئے، یہ سردار گئے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروائے۔ کس کے دو گروہوں میں؟ کس کے دو گروہوں میں؟ تو امیر معاویہ کا لشکر بھی مسلمان گئے، امام حسن مجتبیٰ کا لشکر بھی مسلمان گئے۔ جو غلوف کرتے ہیں اہل بیت کی محبت میں، اور پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخی کرتے گئے اور ان کو کافر و مرتد تک معاذ اللہ قرار دیتے گئے۔ رسول اللہ تو انہیں مسلمان کا ہے، اپنا صحابی کا ہے، اور وہ اس حد تک پہنچ جائیں تو وہ اپنے لیے جہنم جمع کر رہے گئے، وہ اپنے لیے لعنت کا سامان کر رہے گئے۔ حضور کے صحابہ سب کے سب جنتی، اور حضور نے یہاں ان کو فرمایا من المسلمین، مسلمانوں کے دو گروہوں میں یہ میرا بیٹا صلح کروائے گا۔ تو حضور تو ان کو بھی مسلمان کہتے ہیں اور ان کو بھی، اور جس کو رسول اللہ مسلمان کہتے ہیں اس کو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی گارنٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جس کو حضور مسلمان کہتے ہیں، مسلمین
جس کو حضور مسلمان کہتے، ساری دنیا بھی اس کے خلاف ہو جائے تو اس کے اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ میں صلح ہوئی اور بشارت حضور کریم علیہ السلام نے پہلے دی اور اس بشارت کی بنیاد پر سردار قرار دیا ابن غازہ سید کہہ کر۔ تو یہ بھی کمال گئے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بعد میں کسی نے کہا کہ حضور آپ نے خلافت چھوڑ دی، اب آپ کیا خلافت کے لیے ذہن رکھتے ہیں، کوئی دل میں خواہش ہے؟ فرمایا کہ جب عربوں کی گردنیں میرے ہاتھ میں تھیں، عربوں کی گردنیں میرے ہاتھ میں تھی، جس سے چاہتا لڑواتا، تب میں نے طمع نہیں کی، تو اب میں اس خلافت کی کیوں طمع کروں گا، اب میں اس خلافت کو کیوں چاہوں گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا۔ تو یہ خلافت کا سلسلہ وہاں پر صلح کی صورت میں مکمل ہوتا گیا، اور یہ کمال کس کا گیا؟ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ فضائل آپ کے بے شمار گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاندھے پر سوار کرتے تھے، دونوں شہزادے ہو گئے تھے تو دونوں کو سوار کرتے تھے، ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر، تو کاندھے پر سوار کرتے تھے۔ تو کاندھے پر سوار کیے، ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے، امام حسن مجتبیٰ آپ کے شانوں پر گئے، آپ کے کاندھوں پر گئے، کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا، صحابی رسول تھے، حضور کی پشت پر کاندھے پر سوار گئے حسن مجتبیٰ، تو سواری کون گئے؟ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سواری گئے اور سوار گئے امام حسن مجتبیٰ۔ تو کسی نے محبت بھرے جملے کہے، فرمایا نعم المرکب رکبت یا غلام، فرمایا بچے بڑی زبردست سواری پر بیٹھا ہوا گئے، بیٹا بڑی پیاری سواری پر بیٹھا ہوا گئے۔ صحابی نے تعریف کی حضور کی کہ بچے تو بڑی پیاری سواری پر بیٹھا ہے۔ حضور کیا فرماتے؟ حضور اس شہزادے کا اکرام کیسے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، اے دیکھنے والے تو نے سواری کو تو دیکھا، یہ دیکھ سوار بھی تو کتنا اچھا گئے۔ اگر سواری اللہ کا رسول گئے تو سوار اس کا پیارا نواسا حسن مجتبیٰ گئے۔ تو رسول کریم اتنی محبت فرماتے، ایک مرتبہ حضور نے شانوں پر لیا ہوا، کاندھوں پر لیا ہوا، اور راوی کہتے گئے کہ حضور دعا فرما رہے، کاندھوں پر حسن ہیں اور حضور دعا فرما رہے۔ آپ کی دعا کیا تھی؟ فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو اس سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو آج علیہ اعلان ہم کہتے ہیں کہ ہم امام حسن مجتبیٰ سے پیار کرتے ہیں، ہم امام حسن سے محبت کرتے ہیں، علیہ اعلان ہاتھ کھڑا کر کے کہو ہم امام حسن سے محبت کرتے گئے، ہم امام حسن سے محبت کرتے گئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مولا جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو ہم کو اللہ اور نبی سے پیار گئے، انشاءاللہ اپنا بیڑا، ہر صحابی و اہل بیت سے پیار گئے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار گئے۔ تو حضور نے اس شہزادے کی تعریفیں اور فضیلتیں جو حدیث میں بیان فرمائی وہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ حضور نے دونوں شہزادوں کی، لیکن خاص حسن مجتبیٰ کی علیحدہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے۔ امام حسن کی عادت یہ تھی، چھوٹے تھے، حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تو کبھی آ کر گردن، حضور سجدے میں جاتے تو گردن پر سوار ہو جاتے، کبھی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ راوی یہ کہتے ہیں جب تک حسن خود نہیں اترتے تھے حضور سجدے سے سر کو نہیں اٹھاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں سر اٹھاؤں اور میرے پیارے نواسے کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اور کبھی حالت رکوع میں حضور ہوتے تو یہ پشت پر آ جاتے، حضور اس وقت رکوع سے نہیں اٹھتے تھے اس وقت تک جب تک حسن مجتبیٰ خود اتر نہ جائے، رکوع کو سجود کو طویل فرما دیا کرتے تھے، عبادت اللہ کی کر رہے گئے۔ لیکن اس میں حسن مجتبیٰ کا اکرام دیکھیں کیسا کر رہے گئے کہ طویل فرما دیا سجدے کو بھی، طویل فرما دیا رکوع کو بھی کہ میرے شہزادے کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ بلکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ تھوڑا خلا دیتے تو وہاں سے گزرتے، حضور حالت رکوع میں ہوتے تو حسن مجتبیٰ آپ کے پیروں کو درمیان سے نکلنے کی کوشش کرتے، حضور اپنے قدموں کو پھیلا دیتے اور وہ ادھر سے ادھر نکلا کرتے تھے، ادھر سے ادھر نکلا کرتے تھے، جیسے بچوں کے کھیلنے کی عادت ہوتی ہے۔ حضور اتنا لحاظ حالت نماز میں بھی اپنے شہزادے کا فرماتے تھے۔ یہ ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ردیف و قافیے تو اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑنا بار ہو جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے بیان ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے وقت درکار گئے، وقت مکمل ہوا چاہتا گئے، آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتے گئے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے شروع میں بھی عرض کیا، ایک روایت کے مطابق سفر المظفر کے آخر میں دنیا سے پردہ فرمایا، اس لیے ماہ سفر میں امام حسن کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 2 یا 5 ربیع الاول کو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔
آپ کو زہر دیا گیا، آپ کی شہادت زہر کے اثر سے ہوئی، اور ایک مرتبہ نہیں 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ پہلی مرتبہ آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، آپ کی کیفیت بدلنے لگی، آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے، مواضع اقدس پر حاضر ہوئے، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور نے کرم فرمایا، اس زہر کا اثر بالکل زائل ہوگا، شفا کلی عطا فرما دی۔ دوسری بار آپ کو 7 کھجوروں میں زہر ملا کر دیا گیا، وہ کھجور تناول فرماتے ہی زہر کا اثر ظاہر ہونے لگا، آپ پھر روضہ رسول پر حاضر ہوئے، حضور نے پھر توجہ فرمائی اور زہر کا اثر پھر ختم ہو گیا۔ لیکن تقدیر پر راضی رہنے والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ بالآخر جب آپ کو 6 بار 5 بار زہر دیا گیا، آپ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ 6 بار آپ کو ہیرے کی کنی ہوتی ہے، اس کو پیس کر آپ کی سراہی میں ڈال دیا گیا، پانی میں ملا دیا گیا، بس اس کو پینا تھا کہ آپ کے اندر کا حصہ، جسم کے اندر کے حصے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے، اور آپ کو قے شریف اور اس کے بعد دیگر چیزیں لاحق ہوئی اور جسم کے اندر کے حصے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگے۔ تو اس موقع پر امام حسین اپنے بھائی کے پاس تھے، عرض کی کہ آپ میرے امام ہیں، آپ میرے سردار ہیں، آپ بتائیں کس نے آپ کو زہر دیا؟ فرمایا کہ کیا کرو گے تم؟ قتل کرو گے اس کو؟ عرض کی بالکل قتل کروں گا، میرے بھائی کو زہر دیا، میرے سردار کو زہر دیا۔ فرمایا کہ میرا گمان ہے کوئی فلاں نے دیا، نام نہیں بتایا۔ فرمایا ایک شخص سے متعلق میرا گمان گئے کہ اس نے مجھے زہر دیا، اگر یہ صرف گمان گئے اور اس کی وجہ سے میں نام بتا دوں تم اس کو قتل کر دو تو یہ ایک بلا وجہ قتل کرنا ہوگا، اور اگر یہ گمان صحیح گئے کہ اسی نے مجھے زہر دیا گئے تو سب سے زبردست انتقام لینے والی ذات میرے رب کی ہے، وہ اس سے انتقام لے گا۔ یہ ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زہر سے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ المنورہ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ لہذا میرے دوستو ان کی سیرت کو اپناؤ، امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو اپناؤ، اہل بیت کی سیرت کو اپناؤ، صحابہ کی سیرت کو اپناؤ۔ ان کے فضائل بیان کی اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ان کی عظمت کا، فضیلت کا ہم احترام بھی کریں اور ان کے اسوہ حسنہ پر بھی چلیں، ان کے طریق پر بھی چلیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔